بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خیر الرسول فی حدیث الرسول کا 7واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث مرفوع کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس نقشے کی مدد سے خبر کی 2 تقسیمات کی تھیں اور ان کی اقسام کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور جو ان میں سب سے پہلی قسم ہے، پہلی تقسیم ہے باعتبار مسند الیہ کے، یعنی اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ منقول ہے، اس اعتبار سے حدیث کی ہم نے 4 قسمیں بنائی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم حدیث قدسی ہے، دوسری مرفوع ہے، تیسری موقوف اور چوتھی مقطوع۔ حدیث قدسی کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی، اس کے اقسام اور حکم ہم نے، اور اسی طرح قرآن کریم اور حدیث قدسی کے اندر فرق بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مرفوع کے اوپر بات کریں گے، اس کی کتنی اقسام ہیں، حدیث مرفوع کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں۔ جس ذات شخصیت سے وہ خبر منقول ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں تھیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم حدیث قدسی کا ذکر ہو چکا۔ اب دوسری قسم خبر مرفوع یا حدیث مرفوع، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، تقریری ہو، یا اس میں کسی حالت کا بیان ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی طرف منسوب کرے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک یا عمل مبارک آپ کی طرف منسوب کرے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو آپ کی طرف منسوب کیا جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اخلاقی یا جسمانی حالت کو آپ کی طرف منسوب کیا جائے، تو وہ خبر مرفوع یا حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ اب پھر اس میں نسبت کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے تابعی ہے، یا پھر بعد کے زمانے میں سے کوئی بھی بندہ ہو، جیسے کہ ہم اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو ہم یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں حدیث مرفوع ہے، ڈائریکٹ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ حدیث مرفوع کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پر مرفوع کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع حقیقی اور مرفوع حکمی۔ پھر اس کے بعد مرفوع حقیقی کی 4 اقسام ہیں، جو پیچھے نقشے میں ہم نے پڑھا، تو وہ مرفوع حقیقی کی 4 اقسام ہیں، مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری اور مرفوع وصفی۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں اور اسی طرح آج کے سبق میں جو نقشہ ہم نے دیکھا، اس میں یہ مرفوع کی 4 اقسام ہیں، تو وہ مرفوع حقیقی کی 4 اقسام ہیں۔ تو مرفوع قولی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہو، جیسے ابھی میں نے مثال دی، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون الی آخرہ، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہے، جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں جو حدیث مذکور ہے، نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نہا کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی طرح قضاء کا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، حکمہ کا وغیرہ کا بھی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تو چاہے وہ کوئی بھی لفظ ہو، لیکن اس کا مفہوم قول کے مفہوم کی طرح ہی ہو، تو وہ بھی مرفوع قولی ہی کہلاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مرفوع فعلی، وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کا بیان ہوتا ہے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو نماز کی حالت کو یا نماز کے کسی حکم کو بیان کرتے ہوئے کسی صحابی نے کہا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مرفوع ہے، فعلی ہے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک نقل ہو رہا ہے اور ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہو رہا ہے، تو یہ مرفوع فعلی کہلائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے مرفوع تقریری، یعنی وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہے، وہاں کسی نے کوئی کام کیا یا پھر اس کام کا ذکر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کے لیے تائید بن گئی، اس کام کے صحیح ہونے کے لیے جس کا ذکر ہوا یا جس کا وقوع ہوا اس کے صحیح ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تائید، یہ جو خاموشی ہے یہ تائید بن گئی، تو گویا کہ وہ کام بھی صحیح ہے اور جائز ہے۔ اور نمبر 3 مرفوع وصفی ہے، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اخلاقی جسمانی حالت کا یا پھر صفت کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی حدیث مرفوع ہوتی ہے، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی تو وہ مرفوع ہوگی، اور مرفوع کے بعد پھر اس کے اندر کسی صفت کا یا اخلاقی یا جسمانی صفت کا ذکر ہوگا تو وہ مرفوع وصفی کہلائے گی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مرفوع حکمی۔ مرفوع حکمی وہ حدیث ہے جو کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر الفاظ جو ہیں اس حدیث کے وہ الفاظ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہوگی کہ اس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہی ہوگی۔ الفاظ میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہوگا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا یہ فعل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کسی اور وجہ سے جس کی آگے مختلف صورتیں آ رہی ہیں، ان وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی یا پھر ایسا صحابی جس کا اہل کتاب سے استفادہ معروف نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اہل کتاب جیسے یہود اور نصارہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر یہودی بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، ان سے اور اسی طرح اہل کتاب جو عیسائی ہیں ان سے استفادہ، ان کی کتب سے جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے استفادہ وہ معلوم نہیں ہے، معروف نہیں ہے، تو وہ کوئی اگر ایسی بات کرتے ہیں، ایسے صحابی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ مرفوع حکمی کہلاتی ہے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نقل فرما رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کر رہے، جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہو، جیسے کہ گزشتہ حالات کے بارے میں اگر کسی نے خبر دی، جیسے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں کسی صحابی نے خبر دی، تو یہ ایسی چیز ہے اس میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تو وہی آگے نقل فرما رہے ہیں، اگرچہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے۔ نمبر 2 مستقبل کے حالات کی خبر، جیسے کہ قیامت کے احوال کا ذکر ہوتا ہے کسی حدیث میں، کوئی صحابی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، لیکن الفاظ روایت کے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہو، تو اب یہ ظاہر سی بات ہے صحابی تو قیامت کے بارے میں اپنی طرف سے خبر نہیں دے سکتا، تو اس میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکماً یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوگی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نقل فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کام پر مخصوص ثواب کا یا سزا کا ذکر ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے، کیونکہ صحابی کو ثواب یا سزا متعین کرنے کا اختیار نہیں ہوتا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتا سکتے ہیں، تو گویا کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ جو صحابی نقل فرما رہے ہیں یہ حدیث بھی مرفوع کے حکم میں ہی ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے۔ دوسرے نمبر پر مرفوع حکمی کی دوسری صورت یہ ہے کہ صحابی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پہلا تو وہ فرمان تھا، اب دوسرے یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرے صحابی جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کسوف میں 2 سے زائد رکوع کیے۔ ویسے تو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں 2 ہی رکوع ہوتے ہیں، ایک پہلی رکعت میں ایک دوسری رکعت میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سے زائد رکوع کیے، تو گویا کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ وہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اسی لیے انہوں نے ایسے کیا، تو یہ بھی مرفوع حکمی کہلاتی ہے، گویا کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، کسی صحابی کا یہ بیان کہ صحابہ ایسے کرتے تھے یا ایسے کہتے تھے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کنا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، تو اب یہ صحابہ کا عمل اس میں منقول ہے، لیکن اس میں ایسے الفاظ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کا حکم دیا ہے، یا پھر یہ بھی منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل سے منع کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یہ بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اس کو تائید کے طور پہ حاصل ہوا، گویا کہ یہ کام صحیح ہے، تو یہ بھی مرفوع حکمی کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ صحابی کا یہ کہنا امرنا بقضا، ہمیں اس طرح حکم دیا گیا، یا نہینا عن قضا، ہمیں کسی چیز سے منع کیا گیا، یا من السنت قضا، یا یہ کام جو ہے سنت میں سے ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کا قول ہے امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، یہاں امرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اب کس نے حکم دیا، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ انہوں نے امرہ کا لفظ استعمال کیا، مجہول کا صیغہ استعمال کیا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہے اور اقامت کے الفاظ 1 دفعہ کہے، تو یہ بھی جو ہے مرفوع حکمی کہلائے گا، مرفوع کے حکم میں ہوگی یہ حدیث۔ اسی طرح نمبر 5 پہ صحابی کے کسی آیت کی تفسیر میں سبب نزول سے متعلق کسی چیز کا ذکر کرنا، کوئی آیت نازل ہوئی تو صحابی نے فرمایا کہ یہ آیت فلاں موقع پہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ بھی اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہے، تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہی ہوگا، یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوا، لیکن ڈائریکٹ الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے خبر کی پہلی تقسیم جو تھی باعتبار مسند الیہ کے، یعنی اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ خبر منقول ہے، جس سے وہ حدیث منقول ہے، اس کی تقسیم کے تحت آنے والی 4 اقسام جو تھیں، ان میں سے پہلی قسم کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں کیا، اس میں سے آج دوسری قسم جو تھی حدیث مرفوع یا خبر مرفوع، اس کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق اور اس کی چند ایک مثالوں کے متعلق پڑھا۔ عزیز طلبہ، آخر میں آپ کے لیے حسب سابق 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حدیث مرفوع کی کتنی اقسام ہیں، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، اور دوسرا سوال ہے مرفوع حکمی کی کوئی ایک صورت بتائیں۔ مرفوع حکمی کی جیسے ہم نے 5 صورتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک صورت آپ بتائیں جو حدیث مرفوع حکمی کہلاتی ہے، وہ کون سی صورت ہوگی جس میں وہ حدیث مرفوع حکمی ہوگی، یعنی مرفوع کے حکم میں ہوگی۔ تو آپ نے یہ دونوں سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔